ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. بعض السامعين الكرام، اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو قائم فرمایا اور اس کے لیے کم و بیش سوالات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. آخر میں آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. ترتیب کے اعتبار سے اگرچہ کہ آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، لیکن اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. پورے نبیوں میں اور پورے رسولوں میں اللہ کی پوری مخلوقات میں آپ سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں ہے. بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرحمت فرمایا. جیسے آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ہے، اسی طرح آپ کی امت یہ بھی پچھلے تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہے. ایسی بہترین امت اللہ نے نہ کسی نبی کو مرحمت فرمائی، نہ ایسی بہترین قوم اور امت اللہ تعالیٰ قیامت تک دوبارہ پیدا فرمائی. اس کے فضائل اور اس کے مناقب، اس کے کمالات اتنے اونچے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک خصوصیت سے نوازا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے بینائی آ جاتی. کسی برس اور جزام والے مریض کے جسم پر ہاتھ
نہ صرف زمین پر تھی، ہواؤں پر تھی، فضاؤں پر تھی، چلی پڑی پر جنات اور شیاطین پر اور سمندر پر آپ کی حکومت تھی. کسی نہ کسی خصوصیت سے نوازا اللہ نے پیغمبروں کو. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن کے 2 حصے فرمائے. ایک آدھا پورا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے برآمد فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، جب آپ چاہتے اللہ سے بات کر لیتے. ہر آدمی ہر وقت اپنی مرضی سے اپنے رب سے بات نہیں کر سکتا. بات اگر ہوتی بھی ہے، انسانوں میں اتنی صلاحیت نہیں اور اتنا کمال نہیں کہ اس اللہ کے کلام کو وہ محسوس کر سکے. حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب نماز پڑھتا ہے اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، لیکن کسی کو احساس نہیں معلوم نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے بات کر رہے ہو، یا کوئی بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بات کر رہا ہو، یا کوئی دوست سے بات کر رہا ہو، ایسے آپ بات کرتے محسوس ہوتا تھا. اسی لیے آپ کے بارے میں کہا گیا کہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے آپ بات کرنے والے ہیں. ہر پیغمبر بات کرتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خاص شان تھی، یہ خاص صفت تھی. اب کتنا بات کریں اور کیا کیا بات کریں. ایک آدمی ایک آدمی سے کتنی لمبی گفتگو کر سکتا ہے، اور بالخصوص اس کا کوئی محبوب ہو، چہیتا ہو، تو کوشش یہ کرتا ہے مختلف عنوانات کو تلاش کیے جائیں اور مختلف موضوعات ادھر کی ادھر کی، تاکہ میرا محبوب مجھ سے ہم کلام ہو. بات چلتے چلتے بڑا ناز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت پر، اپنی قوم پر بڑا ناز تھا. ایسے کبے کا بچہ کبے کو پیارا ہوتا ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام:
آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا، پروردگار عالم کیا بنو اسرائیل سے بھی زیادہ وہ قوم اور وہ امت تجھے پسندیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ کیا یہ بتاؤ میرا مخلوق سے کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ میں خالق ہوں اور ساری چیزیں مخلوق ہیں، میں معبود ہوں اور ساری دنیا عابد ہے، میں مسجود ہوں اور ساری چیزیں ساجد ہیں، مسجود کا ساجد سے کوئی مقابلہ، معبود کا عابد سے کوئی مقابلہ، رازق کا مرزوق سے کوئی مقابلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا مطلب ہے پروردگار عالم؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے پوری دنیا اور پوری مخلوقات نہ کسی میری ذات کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ کسی صفت کا، اور نہ میری کسی شان کا مقابلہ کر سکتی ہے، جیسے پوری دنیا اور میری حیثیت بلند اور بالا ہے، موسیٰ یاد رکھ لو وہ امت جو آنے والی ہے اور وہ قوم جو آنے والی ہے، جیسے میری شان پوری مخلوقات پر بلند ہے، وہ امت کا مقام پوری امتوں میں بلند ہے، کوئی مقابلہ نہیں۔ اب یہ بھوکے کے سامنے کھانے کی بات کی جائے اور لذیذ چیزوں کا تذکرہ کیا جائے، اس کے منہ میں پانی آتا نہیں چاہتا، دیکھنے کو جی چاہتا نہیں چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم وہ امت مجھے مرحمت فرما دے۔ اللہ نے کہا کیسی عقل کی بات کرتے ہو، اب ہو آپ موجود اور وہ امت آئے گی آخر میں اور اسے میں نکلوا کر آپ کو دے دو، ذرا عقل کی بات کرو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دکھا تو دے، اگر وہ امت وہ قوم مجھے آپ مرحمت نہیں فرما سکتے، پروردگار عالم اس امت کے چہروں کو دکھا دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتا چل جائے اس امت کے چہرے وہ بھی ہیں جو نبیوں کی سنت کو بڑھانے والے ہیں، تو حضرت موسیٰ نہیں پوچھے کہ داڑھی بڑوں کے چہروں پر اس امت کے افراد کے بارے میں پتا چل جائے، یہود و نصارہ چمار مشرکین اور کافرین کے لباس پہننے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ سامنا کریں گے، تھوکیں گے نہیں، بہن کی چونکی لے کر نہیں ماریں گے کہ جس امت کو دیکھنے کے لیے اللہ سے میں نے درخواست کی تھی، آج وہ امت شراب میں، شراب میں، زنا میں، بدکاری میں، عیاشی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ سال آیا، سال ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہو گیا، لیکن امت کے افراد نے، قوم کے لوگوں نے جو کام کیے ہیں وہ آئندہ کی تباہی، آئندہ کی بربادی، آئندہ کے آنے والے زلزلے، آئندہ کے آنے والے سیلاب، آئندہ کے آنے والے طوفان، خدا کے قہر اور خدا کے عذاب اور جہنم کے لہو اور پیٹ کے آنے کی پیشن گوئی ہے۔ کون سی کمی تھی گلیوں میں پھرنے والے کتوں میں اور نئے سال کی خوشی منانے والے انسانی درندوں میں؟ شاید ان کو افسوس ہوا ہوگا کیوں مجھے میرے ماں باپ نے انسانوں میں پیدا کر دیا، کسی کتیا کے پیٹ میں پیدا ہو جاتا، کسی خنزیر کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا تو پھر میں زنا عام کیا کرتا۔ کون سی وہ بے حیائی کا کام تھا، بے شرمی کا کام تھا جسے نئے سال کی آمد پر لوگوں نے نہیں کیا؟ اور شان سمجھ کر، فخر سمجھ کر اللہ کے حدود کو توڑنا، اللہ تعالیٰ کے عوامل اور نواہی کو نہ پہچاننا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ سال آیا کرتے تھے، سال گزرا کرتے تھے، پرانا سال ختم ہوتا تھا، نیا سال آیا کرتا تھا، لیکن اتنی بے حیائی نہ زمین نے دیکھی نہ آسمان نے دیکھی۔ مسلمانوں نے جا کر شرابیں پی ہے اور بدماشی کا کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چل جائے جس قوم کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، وہ 31 دسمبر کی رات میں شراب میں مست تھا، حرام کاری میں، زنا کاری میں، بدماشی میں، جسم اور آنکھوں کے شراب میں مست تھا، کیا گزرے گی، کیا بیتے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر؟ کیا کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان
کے کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ دکھا کر ہماری عزتوں کو باقی رکھ دیا، ورنہ کوئی عزت نہ رہتی، ہمارا کوئی بھرم نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح ان کے آبا اور اجداد کی سلبوں پہ ہے، پیٹوں میں آپ کیسے دیکھے گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنی تاریخ سنی، ان کی قوم کو من و سلوا آتا تھا، ان کی قوم کو بادل سایہ کرتا تھا، ان کی قوم کے لیے رات میں مینارہ قائم ہوتا تھا، اب اس سے بہترین امت، اور اللہ نے کہا میرا مقام جو مخلوق میں ہے، مخلوق کے مقابلے میں ایسا مقام ہے اس امت کا اور امتوں کے مقابلے میں۔ منہ میں پانی آنا لازمی بات تھی، پہلے تو طلب کیا، طلب کے نہ ہونے پر کہا کہ دکھا تو دے، اور جب دکھائی بھی نہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم اس امت کی آواز تو سنا دے۔ یہ امت کا مقام، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا، دل میں یہ خواہش رکھے ہوئے ہے کہ اس امت کی آواز کو تو سن لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اتنا تو کر سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے امت سے خطاب فرمایا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت نے جواب دیا لبیک و سعدیک یا رب، اے پروردگار عالم ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کو سنا۔ یہ اس امت کا مقام ہے۔ آخر نمازوں کے مقابلے میں، عبادتوں کے مقابلے میں، عمر کے مقابلے میں اتنی کمزور امت آج تک نہیں آئی۔ پہاڑوں کو وہ تراش لیا کرتے تھے، لوہے ان کے حق میں موم کی طرح تھا، ہزاروں سال زندگی گزارا کرتے تھے، اور ہمیں آسمان سے من و سلوا نہیں مل رہا ہے، ہمیں کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے، ہمیں رات میں کچھ روشنی کا مینارہ قائم نہیں ہوتا، ہمیں لائٹ جلانی پڑتی ہے اور الیکٹرک کا بل دینا پڑتا ہے، ہمیں ایک جوڑا موت تک نہ کافی، ہمیں درجیوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، کپڑا سوتنا پڑتا ہے اور اس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا اس امت کا مقام اور امتوں کے مقابلے میں جیسے خدا کا مقام اپنی مخلوق کے مقابلے میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ اگر غور فرمائیں، طاقت میں یہ امت سب سے کمزور ہے۔ ایک گاڑی نے دھکا دیا، ہڈی پسلی ٹوٹ گئی، پیشاب بہانا بسترے پر ہونے لگا، فلمیں اور گانے خوب لگاؤ کاروں میں، خوب ناچو ڈانس کرو، ایک دھکا لگے گا خدا کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ نبی نے فرمایا سواری سے پہلے دعا پڑھ لو، اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ ایکسیڈنٹ ہوگا، خداوند قدوس بچا لے گا۔ گانے ڈالو، ناچ گانے کا استعمال کرو، پھر دیکھو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، ساری زندگی کا سرمایہ، ساری زندگی کا اثاثہ، کمایا ہوا مال ڈاکٹروں کی نظر ہو جائے گا۔ کتنی کمزور ہے امت، دیکھو جا کر کتنی حسین لڑکیاں، کتنے نوجوان لڑکے پراٹھے بھرتے ہوئے جا رہے تھے، ذرا سا حادثہ ہوا، گاڑی اسکٹ ہوئی اور گاڑی گر گئی اور دماغ کے اندر خون جم گیا، پاگل کی حرکتیں کرنے لگا انسان۔ کھاتا کتنا ہے، کتنا کھائے گا یہ؟ پچھلی امتوں کے مقابلے میں کھانا کم، طاقت کم، قوت کم، عمریں کم، مکانات کمزور، لیکن پھر کہا اس امت کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے اور بہت افضل ہے۔ غور کریں، ایک بات کا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 انبیاء علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، نبی آتے اپنا کام کرتے اور چلے جاتے، نبی کا مشین جب تک باقی رہتا، نبی کی تعلیمات جب تک باقی رہتی، اللہ تبارک تعالیٰ دوسری کتاب کو یا دوسرے نئے پیغمبر کو نازل نہیں فرماتے۔ نبی کی تعلیمات سے قوم فراموش ہو جاتی، دور ہو جاتی، اللہ تبارک تعالیٰ
تعالیٰ پیغمبر کو نازل فرماتے ہیں. ایک بات غور کریں آپ، موسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، لوط علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، پیغمبر آئے اور چلے گئے. اللہ نے کسی پیغمبر کی امت کو اپنی نبی کا جانشین نہیں بنایا، نبی کا وارث نہیں بنایا. کہ بنو اسرائیل یوں کہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں. ہماری عیسائی کیا آج دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم وارث ہیں، ہم جانشین ہیں؟ نبی آتے، اپنا کام کرتے اور دنیا سے چلے جاتے، اور نبی کی قوم نبی کی جانشین نہیں بنتی، نبی کی وارث نہیں بنتی. کسی قوم کو اللہ نے اپنے نبی کا جانشین نہیں بنایا. یہ نقطہ یاد رکھیں. حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین نہیں بنایا. جب تک ہے آدم علیہ السلام استفادہ کرو، سیکھو، سکھاؤ. پیغمبر چلے گئے، اپنے جانے ہوئے علم پر عمل کرو. علم ختم ہو گیا، نیا پیغمبر لائیں گے، جانشین نہیں. حضرت لوط علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے. جتنے پیغمبر آئے کسی نے اپنے قوم کو اپنا وارث نہیں بنایا. لیکن یہ خصوصیت ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک بہت بڑا منصور لے کر، بہت بڑا مشین لے کر. کیا تھا وہ مقصد؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں، میں تمام کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پچھلے نبیوں میں یہ بات نہیں تھی. اپنے علاقے کے لیے نبی، اپنے قوم کے لیے نبی، 25 سال کے لیے نبی، 100 سال کے لیے نبی. یہ آقا کی صفت تھی. اللہ نے فرمایا مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، عربیوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، پٹھانوں کے لیے، سیدوں کے لیے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے، حاکموں کے لیے، محکوموں کے لیے، مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. آپ نے فرمایا میں تمام کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ مقصد لے کر آئے اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حالت کیا تھی؟ ایک سفر سے لوٹے. آپ کی عادت مبارکہ کی کہ جب سفر سے لوٹتے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے پناہ محبت کی. آپ کو بے پناہ چاہا کرتے تھے. پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آپ داخل ہوتے، آپ سے بات چیت کرتے، پھر اس کے بعد آپ چلے جاتے اپنے ازواج مطہرات کے پاس. ایک مرتبہ آپ داخل ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے سے بوسیدہ حالت تھی اور بھوک ستا رہی تھی. حضرت سیدہ فاطمہ حالت کیا تھی؟ ایک سفر سے لوٹے. آپ کی عادت مبارکہ کی کہ جب سفر سے لوٹتے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے پناہ محبت کی. آپ کو بے پناہ چاہا کرتے تھے. پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آپ داخل ہوتے، آپ سے بات چیت کرتے، پھر اس کے بعد آپ چلے جاتے اپنے ازواج مطہرات کے پاس. ایک مرتبہ آپ داخل ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے سے بوسیدہ حالت تھی اور بھوک ستا رہی تھی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اے ابا جان، یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ آپ کے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں، آپ بھوک سے بےتاب ہو گئے ہیں، نڈھال ہو گئے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی، میرے دنیا میں آنے کا مقصد میرے
کو بنانا نہیں ہے، میرے پیٹ کو بھرنا نہیں ہے، میری زندگی کو آسودہ کرنا اور خوشحال کرنا نہیں ہے، عیاشی اور بہتر زندگی گزارنا میری بعثت کا مقصد نہیں ہے، بلکہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ جنگل ہو، بیابان ہو، سمندر ہو یا آبادی ہو، گاؤں ہو، دیہات ہو یا شہر ہو، پکا مکان ہو یا کچا مکان ہو، بیٹی خوشخبری سن لے، محمد کا کلمہ عزت والوں کے ساتھ عزت کے ساتھ داخل ہوگا اور ذلت والوں کے ساتھ ذلت ہی کے ساتھ صحیح اس گھر میں اور اس آدمی تک یہ کلمہ پہنچ کر رہے گا۔ کوئی گھر، کوئی مکان اور کوئی دنیا کا حصہ ایسا نہیں جہاں محمد کا کلمہ نہ پہنچے۔ یہ بیٹی خوشخبری سن لے، کتنا بڑا کام تھا پوری دنیا میں اللہ کے توحید کے پیغام کو عام کرنا تھا، اللہ کے توحید کے پیغام کی نشر و اشاعت کرنا تھا۔ اس کے لیے 10,000 سال کی عمر بھی اللہ تعالیٰ دیتے تو کم تھا۔ یہ کام کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ مکے کی گلیوں میں دعوت و تبلیغ کرنا، مدینے کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تقریر کر دینا، مجاہدوں کے دستے بھیج دینا، ازواج مطہرات کے حقوق ادا کر دینا، صرف اتنی ذمہ داری نہیں۔ کہنے کا مطلب اے میری بیٹی لختے جگر نور نظر، میرے کپڑوں پر نہ جا، میرے پیٹ اور میرے جسم کی نڈھال ہونے پر میری بھوک اور میری کمزوری کو نہ دے، میری زندگی کے مقصد کو دے۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ پوری دنیا کے چپے چپے میں آپ کا کلمہ داخل ہو جائے، عزت والا ہو، عزت کے ساتھ پیش کیا جائے گا، ذلیل ہو، تماچے مار کر تھپڑ مار کر کلمہ طیبہ پڑھایا جائے گا، لیکن ہوگا داخل۔ ایک جزیرہ، اس جزیرے تک کوئی پہنچنے والا نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی وہ جزیرے میں بھی اور ان جزیرے کے گھروں میں بھی اور وہاں کے افراد تک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پہنچے گا۔ یہ میری زندگی کا مقصد، اور اس مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عمر کتنی دی؟ 63 سال۔ کام کتنا تھا؟ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، پورے عالم میں، امیروں میں، غریبوں میں، مردوں میں، عورتوں میں دین آ جائے، پوری امت اور پوری قوم وحدانیت کے راستے پر آ جائے، صراط مستقیم پر آ جائے۔ کام اتنا بڑا اور عمر اتنی چھوٹی، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے 10,000 سال عمر دیتے، 1,00,000 سال عمر دیتے کہ جاؤ دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کرتے رہو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، معروفات کا حکم دو، منہیات سے روکو اور اللہ کے توحید کے علم کو بلند کرو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہوئے بھی ادھوری عمر میں، ناقص عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس میں یہ حکمت فرماتے ہیں علماء کرام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا کر آپ کے کام کا جانشین بنایا، آپ کی امت کو اور آپ کے قوم کو۔ یہ جانشینی اللہ نے کسی قوم کو نصیب نہیں فرمائی، یہ جانشینی، یہ خلافت اللہ نے کسی پیغمبر کے قوم کو نصیب نہیں فرمائی۔ تمہارا کام نماز پڑھنا، تمہارا کام روزہ رکھنا، تمہارا کام حج کرنا، تمہارا کام زکات دینا، تمہارا کام اللہ کی کتاب کو پڑھنا، پڑھو، مر کر چلے جاؤ، کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس امت کی ذمہ داری ایک تو یہ ہے، آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں مسلمان ہونے کے ناطے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ خود نمازی بنے، خود پرہیزگار بنے، خود امر بالمعروف پر عمل کرے، نہیں عن المنکر سے بچے، معروفات کے راستے پر جائے، منہیات کے راستے سے بچے۔ اب خود کرتا رہا تو یہ قوم اور پچھلی قومیں دونوں برابر ہو گئی، ایکول ہو گئی۔ نمازی یہ بھی، نمازی بنو اسرائیل بھی، روزے دار یہ بھی، روزے دار بنو اسرائیل بھی، حج کرنے والے یہ بھی، حج کرنے والی پچھلی امتیں بھی۔ لیکن اس امت کی ایک اور ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اور امتوں کے مقابلے میں، اس قوم کو اور قوموں کے مقابلے میں بہت اونچا مقام دیا ہے۔ کیا ہے ذمہ داری؟ جو لوگ کہا کرتے ہیں شیخ اپنی دے، یہ تو آقا کے آنے سے پہلے تک چلتا تھا۔ بنو اسرائیل، ایک بنو اسرائیل بھائی
کو کہے اور بہن کو کہے شیخ اپنی دیکھ تو چل سکتا تھا، عیسائی اپنے عیسائی بھائی سے کہے کہ شیخ اپنی قبر کی جھڑتی دے لے، وہ چل سکتا تھا۔ اس امت کا معیار، اس امت کا مزاج اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، آقا کو ناقص عمر میں اپنے پاس بلا کر اس مشین کو ادھورا چھوڑ کر، ناقص چھوڑ کر، امت پر ذمہ داری دے کر امت کو کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ، اے لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری، لیکن یہاں پر اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی۔ کوئی نماز پڑھ کر، کوئی داڑھی رکھ کر، کوئی عورت پردے میں آ کر، کوئی دین کے راستے پر چل کر، کوئی قرآن پڑھ کر، کوئی امانت داری بنا کر، کوئی عدالت بنا کر، کوئی تہجد پڑھ کر، کوئی اشراق اور اوابین پڑھ کر ناز نہ کرے، غرور نہ کرے، فخر نہ کرے مجھے جنت کی سند مل گئی، میں جنت کا ٹھیکیدار ہو گیا۔ جیسے اگر آپ نے کسی ٹھیکیدار کو گھر بنانے کے لیے دیا ہو اور اس نے کہا ہو 1 سال کی مدت میں گھر بنا لوں گا، اور اس نے گھر کو بنانا شروع کر دیا اور کہا کہ مالک صاحب آئیے آپ کا گھر تیار ہو گیا۔ اب جب گھر کو جا کر دیکھا نہ اس میں پلاسٹر لگا ہے، نہ پینٹ کیا ہوا ہے، نہ چھت لگی ہوئی ہے، تو اس نے کہا آپ نے کہا گھر تیار ہو گیا اور یہ تو ادھورا ہے۔ ٹھیکیدار صاحب یہ گھر ناقص ہے، ادھورا ہے، اس میں تو ابھی پلاسٹر لگنا باقی ہے، رنگ روغن لگنا باقی ہے، چھت کا لگنا باقی ہے۔ تو جیسے ایک گھر کا تصور جب کریں گے اس میں پلاسٹر ہوگا، اس میں رنگ روغن ہوگا، اس میں ستون ہوں گے، اس میں کچن ہوگا، اس میں باتھ روم ہوگا اور اس کے اندر سب چیزیں ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اس امت کا جب تصور کریں گے تو صرف اشراق، تہجد، اوابین، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی تلاوت سے اس امت کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا حالت کیا تھی؟ ایک سفر سے لوٹے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب سفر سے لوٹتے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے پناہ محبت کی، آپ کو بے پناہ چاہا کرتے تھے۔ پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آپ داخل ہوتے، آپ سے بات چیت کرتے، پھر اس کے بعد آپ چلے جاتے اپنے ازواج مطہرات کے پاس۔ ایک مرتبہ آپ داخل ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے سے بوسیدہ حالت تھی اور بھوک ستا رہی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اے ابا جان یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ آپ کے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں، آپ بھوک سے بےتاب ہو گئے ہیں، نڈھال ہو گئے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی میرے دنیا میں آنے کا مقصد میرے کپڑوں کو بنانا نہیں ہے، میرے پیٹ کو بھرنا نہیں ہے، میری زندگی کو آسودہ کرنا اور خوشحال کرنا نہیں ہے، عیاشی اور بہتر زندگی گزارنا میری بعثت کا مقصد نہیں ہے، بلکہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ جنگل ہو، بیابان ہو، سمندر ہو یا آبادی ہو، گاؤں ہو، دیہات ہو یا شہر ہو، پکا مکان ہو یا کچا مکان ہو، بیٹی خوشخبری سن لے محمد کا کلمہ عزت والوں کے ساتھ عزت کے ساتھ داخل ہوگا اور ذلت والوں کے ساتھ ذلت ہی کے ساتھ صحیح اس گھر میں اور اس آدمی تک یہ کلمہ پہنچ کر رہے گا۔ کوئی گھر، کوئی مکان اور کوئی دنیا کا حصہ ایسا نہیں جہاں محمد کا کلمہ نہ پہنچے۔ یہ بیٹی خوشخبری سن لے، کتنا بڑا کام تھا پوری دنیا میں اللہ کے توحید کے پیغام کو عام کرنا تھا، اللہ کے توحید کے پیغام کی نشر و اشاعت کرنا تھا۔ اس کے لیے 10,000 سال کی عمر بھی اللہ تعالیٰ دیتے تو کم تھا، یہ کام کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ مکے کی گلیوں میں دعوت و تبلیغ کرنا، مدینے کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تقریر کر دینا، مجاہدوں کے دستے بھیج دینا، ازواج مطہرات کے حقوق ادا کر دینا، صرف اتنی ذمہ داری نہیں۔ کہنے کا مطلب اے میری بیٹی لگتے جگر
چپے چپے میں آپ کا کلمہ داخل ہو جائے. عزت والا ہو عزت کے ساتھ پیش کیا جائے گا, ذلیل ہو تماچے مار کر تھپڑ مار کر کلمہ طیبہ پڑھایا جائے گا, لیکن ہوگا داخل. ایک جزیرہ, اس جزیرے تک کوئی پہنچنے والا نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی وہ جزیرے میں بھی اور ان جزیرے کے گھروں میں بھی اور وہاں کے افراد تک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پہنچے گا. یہ میری زندگی کا مقصد, اور اس مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عمر کتنی دی؟ 63 سال. کام کتنا تھا؟ مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, پورے عالم میں, امیروں میں, غریبوں میں, مردوں میں, عورتوں میں دین آ جائے, پوری امت اور پوری قوم وحدانیت کے راستے پر آ جائے, صراط مستقیم پر آ جائے. کام اتنا بڑا اور عمر اتنی چھوٹی. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک آخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے 10,000 سال عمر دیتے, 1,00,000 سال عمر دیتے کہ جاؤ دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کرتے رہو, امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو, معروفات کا حکم دو, منہیات سے روکو اور اللہ کے توحید کے علم کو بلند کرو. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہوئے بھی ادھوری عمر میں, ناقص عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. اس میں یہ حکمت فرماتے ہیں علماء کرام کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا کر آپ کے کام کا جانشین بنایا, آپ کی امت کو اور آپ کے قوم کو. یہ جانشینی اللہ نے کسی قوم کو نصیب نہیں فرمائی. یہ جانشینی, یہ خلافت اللہ نے کسی پیغمبر کے قوم کو نصیب نہیں فرمائی. تمہارا کام نماز پڑھنا, تمہارا کام روزہ رکھنا, تمہارا کام حج کرنا, تمہارا کام زکات دینا, تمہارا کام اللہ کی کتاب کو پڑھنا. پڑھو, مر کر چلے جاؤ, کامیاب ہو گئے. لیکن اس امت کی ذمہ داری ایک تو یہ ہے, آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں مسلمان ہونے کے ناطے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ خود نمازی بنے, خود پرہیزگار بنے, خود امر بالمعروف پر عمل کرے, نہیں عن المنکر سے بچے, معروفات کے راستے پر جائے, منہیات کے راستے سے بچے. اب خود کرتا رہا تو یہ قوم اور پچھلی قومیں دونوں برابر برابر ہو گئی, ایکول ہو گئی. نمازی یہ بھی, نمازی بنو اسرائیل بھی, روزے دار یہ بھی, روزے دار بنو اسرائیل بھی, حج کرنے والے یہ بھی, حج کرنے والی پچھلی امتیں بھی. لیکن اس امت کی ایک اور ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اور امتوں کے مقابلے میں, اس قوم کو اور قوموں کے مقابلے میں بہت اونچا مقام دیا ہے. کیا ہے ذمہ داری؟ جو لوگ کہا کرتے ہیں شیخ اپنی دیکھ, یہ تو آقا کے آنے سے پہلے تک چلتا تھا. بنو اسرائیل, ایک بنو اسرائیل بھائی کو کہے اور بہن کو کہے شیخ اپنی دیکھ تو چل سکتا تھا. عیسائی اپنے عیسائی بھائی سے کہے کہ شیخ اپنی قبر کی جھڑتی دے لے, وہ چل سکتا تھا. اس امت کا معیار, اس امت کا مزاج اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے. آقا کو ناقص عمر میں اپنے پاس بلا کر اس مشین کو ادھورا چھوڑ کر, ناقص چھوڑ کر, امت پر ذمہ داری دے کر امت کو کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ. اے لوگوں, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری. لیکن یہاں پر اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی. کوئی نماز پڑھ کر, کوئی داڑھی رکھ کر, کوئی عورت پردے میں آ کر, کوئی دین کے راستے پر چل کر, کوئی قرآن پڑھ کر, کوئی امانت داری بنا کر, کوئی عدالت بنا کر, کوئی تہجد پڑھ کر, کوئی اشراق اور اوابین پڑھ کر ناز نہ کرے, غرور نہ کرے, فخر نہ کرے. مجھے جنت کی سند مل گئی, میں جنت کا ٹھیکیدار ہو گیا. جیسے اگر آپ نے کسی ٹھیکیدار کو گھر بنانے کے لیے دیا ہو اور اس نے کہا ہو 1 سال کی مدت میں گھر بنا لوں گا, اور اس نے گھر کو بنانا شروع
اس میں رنگ روغن ہوگا، اس میں ستون ہوں گے، اس میں کچن ہوگا، اس میں باتھ روم ہوگا اور اس کے اندر سب چیزیں ہوگی. اسی طریقے سے میرے بھائی اس امت کا جب تصور کریں گے تو صرف اشراق، تہجد، اوابین، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی تلاوت سے اس امت کا مقصد پورا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. یہاں آیت پوری نہیں ہوئی، یہاں جملہ پورا نہیں ہوا، یہاں ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوا. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جیسے اپنے آپ کو بچانا فرض عین ہے، اپنی نماز فرض عین ہے، اپنا روزہ فرض عین ہے، اپنا دین پر چلنا فرض عین ہے. کہاں؟ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنے ملک والوں کو، اپنی دنیا والوں کی فکر کرنا اور ان کو جہنم سے بچانا. جیسے اپنی نماز فرض ہے، پوری قوم اور پورے عالم کی فکر کرنا بھی فرض عین ہے. اگر کوئی یہ سوچے میں تو جنتی ہوں صاحب اس لیے کہ میں نے داڑھی رکھ لیا، میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے کسی نے دیواروں کو قائم کر دیا، اس کی چھت نہیں، اندر سے پلاسٹر نہیں، فلورنگ نہیں، وہ گھر ادھورا ہے. اگر کوئی اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنے حج کے ساتھ، اپنے عمرے کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دین مکمل ہو گیا، جیسے وہ گھر مکمل نہیں، اس کا دین بھی خدا کی قسم مکمل نہیں. قرآن کہتا ہے قوا انفسکم وأهليكم نارا، اپنے آپ کو بچانا فرض ہے اور امت کی اور پورے عالم کی فکر کرنا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کیا کرتے تھے کہ امت وارث ہے آقا کی. آقا نے وراثت میں کیا چھوڑا؟ اے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، نہ کھجور کا درخت چھوڑا، نہ باغ چھوڑا، نہ زمین چھوڑی، نہ پراپرٹی چھوڑی، نہ مکان چھوڑا. انما لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جماعت دینار اور درہم کو نہیں چھوڑتے وہ وراثت میں. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اقامت کہہ دی گئی، آپ واپس گئے اپنے حجرے میں، پھر آئے اور آپ نے نماز پڑھائی. نماز مکمل ہو گئی، صحابہ کرام سب خاموش رہنے والے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسے عمل کو دیکھا ہے جو عمل آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. آئے آپ، اقامت ہو گئی، نماز شروع ہونے کو تھی اور آپ واپس چلے گئے. نماز آپ نے نہیں پڑھائی، پھر آ کر دوبارہ آپ نے نماز پڑھائی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل بات یہ تھی کہ کچھ دینار و درہم میرے حجرے میں کہیں طاق میں رکھ دیے گئے تھے، ان کو صدقہ کرنا، ان کو خیرات کرنا میں بھول گیا تھا. میں یہ نہیں چاہتا تھا، رب سے سرگوشی کرو، اللہ سے کلام کرو، اللہ سے بات چیت کرو اس حالت میں کہ میرے پاس کچھ دینار و درہم موجود ہوں. نماز آپ نے پڑھنا نہیں چاہی تو پھر اللہ تعالیٰ سے حقیقی ملاقات دنیا میں کچھ دولت رکھ کر کیسا کریں گے؟ آپ دنیا میں کچھ پراپرٹی رکھ کر کیسے جائیں گے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو وارث بنایا ہے، کسی دینار کا، کسی درہم کا، روپیوں کا، پیسوں کا، جائیداد کا، پراپرٹی کا نہیں، ہر چیز میں یہ امت وارث ہے. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی؟ اور فرمائے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ قوم ایمان نہ لے آئے آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر لیں گے. جسے آج کوئی دولت کا حریص، لاٹری کا حریص، پیسوں کا لالچی کتا، پیسوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے، روپے کے پیچھے، عورت کے پیچھے، عہدے کے پیچھے، حکومت کے پیچھے اپنی زندگی بھلا رہا ہے، مٹا رہا ہے. نہ دن کی فکر، نہ رات کی فکر، نہ کھانے کی پرواہ، نہ کپڑوں کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ، نہ ماں باپ کی پرواہ. کیا ہو رہا ہے؟ الیکشن ہے. کیا ہو رہا ہے؟ دکان کا معاملہ ہے. کیا ہو رہا ہے؟ پیسے کمانے
ماں کے پیر نہیں دبائے، ماں کے لیے دوائی لا کر لے دی، آج اس بیگم کے کپڑوں کو دھو رہا ہے، اس کے گندے خون آلود کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہا ہے، کھانا بنا رہا ہے، سالن بنا رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں تیری جوانی خرچ نہیں ہوگی، دین کے لیے تیری زندگیاں استعمال نہیں ہوگی، کیا دیکھا ہوگا عورت؟ تو نے خوبصورتی فلمی اسکرین پر تو نے دیکھ لی، ٹی وی سے اسکرین پر کھلتے جسموں کو دیکھ کر تو نے سوچ لیا کہ جوانیاں ہو تو ایسی، شباب ہو تو ایسا، خوبصورتی ہو تو ایسی۔ جب تو نے نہیں دیکھا کہ فلم انڈسٹری کے اندر ایک عورت سینکڑوں مردوں کے بستروں کو بدلا کرتی ہے، یہ کوئی جوانی، یہ کوئی زندگی؟ صحابہ نے کئی شادیاں کی، مورخین لکھتے ہیں کہ صحابی کی بعض مرتبہ 23 عورتیں، 4 گزرنے کی باقی 4 کا کوٹا کبھی ختم نہیں ہوتا، پوری زندگی کا بھرپور لطف لیا۔ اور جب دین کی بات آئی، جب آقا کی غلامی کی بات آئی، جب قرآن کی بات آئی، نہ اپنی بیوی کے سہاگ کی پرواہ کی، نہ ہاتھوں کی مہندی اور خوبصورتی کی پرواہ کی، نہ جسم سے بہنے والی سہاگرات کی خوشبو کی پرواہ کی، نکل گئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں مثال بتا، شہادت کی جھولی میں چونیاں ڈنگی ڈال کر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے دین کی عمارت کے لیے اپنے مال سے حیات کی بھیڑ دیکھ لی، دین تیرے چونیاں ڈنگی کا محتاج ہے، دین تیرے خون کا پیاسا ہے، ہرگز نہیں، تجھ جیسے ہزاروں آئے، لاکھوں چلے جائے، دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ گئے اللہ کے راستے میں، وہ بیویوں کے حقوق زیادہ ادا کرنے والے تھے یا بیویوں کا حقوق تو زیادہ ادا کرنے والا ہے؟ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تھے، برسات آئی اور پانی کی چھینٹیں پڑے، فرمایا بے موسم کی برسات جیسی، اور جگہ تو بارش نہیں اور جگہ تو برسات نہیں، یہاں کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں مبارک جو اٹھا کر دیکھی آسمان کی طرف، صحابہ سے کہا اے صحابہ کرام بات بتائیے ہے، حنظلہ نے بیوی سے ملاقات کی، غسل کرنا چاہا، وقت نہیں ملا، اللہ کے راستے میں نکلا، شہید ہو گیا۔ آج فرشتے حنظلہ کے لاش مبارک کو غسل دے رہے ہیں، جس کا پانی زمین پر پڑتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبد الرحمان ابن عوف سے بڑھ کر خدا کی قسم، نہ کوئی سیٹ ہو سکتا ہے، نہ کوئی سیاستدان ہو سکتا ہے۔ لٹایا انہوں نے، آئے